بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت کو ہندو توا کے رنگ میں رنگنے کے RSS کے ایجنڈے پر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کے دوستوں جارحانہ عمل درآمد سے لوگوں کی جانیں ضائع ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور حال ہی میں منظور شدہ وقف قانون کے خلاف احتجاج کے دوران مغربی بنگال میں تشدد سے 3 افراد کی موت ہو گئی ہے، جبکہ اس سلسلے میں 118 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جنگی پور میں مظاہرین نے پولیس کی ایک گاڑی کو نظر آتش کر دیا اور کئی دیگر کی توڑ پھوڑ کی۔ احتجاج کے دوران ترنمول میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ خلیل الرحمان کے دفتر میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی اور ٹرین سروسز متاثر ہوئیں۔ جنگی پور میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف دوستوں احتجاج کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ مظاہرین نے پتھراؤ بھی کیا اور بھارتی فورسز کی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ جھڑپوں میں متعدد پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حکومت نے جنگی پور میں انٹرنیٹ معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ مظاہرین نے دھولیا کے قریب شاہجور موڑ کراسنگ پر نیشنل ہائی وے بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے اسی علاقے میں ایک پولیس جیپ اور ایک موٹر سائیکل کو بھی آگ لگا دی۔ کچھ مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ 5000 مظاہرین نے ریلوے ٹریک کو بھی بلاک کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 2 مسافر ٹرینیں بھی منسوخ کر دی گئیں اور تقریباً 4 ایکسپریس ٹرینوں کا رخ بھی موڑ دیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلامی قانون کے مطابق وقف کی جائیداد کسی مذہبی، تعلیمی یا خیراتی مقصد کے لیے وقف کی جا سکتی ہے، لیکن اس پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ مودی حکومت کو بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا سوجی۔ نریندر مودی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ ہندو توا حکومت جارحانہ انداز میں RSS کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اور بھارت ایک فسطائی اور ہندو ریاست بن چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب سے مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے ہیں، ملک کی فوج، پولیس اور بیوروکریسی سمیت تمام ادارے ہندو توا کے رنگ میں رنگ چکے ہیں۔ راہل گاندھی پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت میں ہندوؤں کے علاوہ دوسروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے بعد عیسائی اور سکھ ہندو توا حکومت کا اگلا ہدف ہے۔ مخالفین بھی افسوس کر رہے ہیں کہ بھارت میں اقلیتوں کی جائیدادیں، جانیں، عزتیں اور مذہبی آزادی ہندو انتہا پسندوں کے رحم و کرم پر ہے۔ امریکی میگزین وال سٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ ایرانی وفد نے ہفتے کے روز امریکی فریق کے ساتھ مذاکرات میں کئی اہم مطالبات اٹھائے ہیں اور اپنے جوہری پروگرام کی پائیداری پر اصرار کیا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کا لکھنا ہے کہ بات چیت میں ایران نے بیرون ملک اپنے منجمد اربوں ڈالر کے فنڈز تک رسائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے امریکہ سے تیل کی برآمدات اور اپنے جوہری پروگرام سے متعلق پابندیاں فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی میگزین کا لکھنا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی کی سطح کو کم کرنے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا ہے، لیکن اس نے اپنی جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے کسی بھی مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی مسئلے کے حوالے سے بالواسطہ مذاکرات عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہو رہے ہیں۔ یہ مذاکرات 2 الگ الگ میٹنگ ہالز میں ہوئے اور 2.5 گھنٹے سے زائد مذاکرات کے بعد عمانی وزیر خارجہ کی موجودگی میں ایرانی اور امریکی وفود کے سربراہان نے چند منٹ تک بات چیت بھی کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر اپنے پہلے رد عمل میں صدر ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری پروگرام کے بارے میں بات چیت مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال سے چیزیں ٹھیک طرف چل رہی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک مذاکرات ختم نہیں ہو جاتے کچھ بھی اہم نہیں ہے، لہذا میں اس کے بارے میں مزید بات نہ کرنے کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن حالات ٹھیک چل رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایران کے ساتھ معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے بتایا ہے کہ امریکہ میں اس مہینے 1000 سالہ تاریخ کا بدترین سیلاب آ سکتا ہے۔
ناسا نے خبردار کر دیا ہے کہ اپریل کے مہینے کے آخری 15 دنوں میں امریکہ کے جنوبی اور مغربی وسط کی 10 ریاستوں میں طوفان اور شدید بارشوں کا خطرہ ہے۔ ناسا کی جانب سے دوستوں خبردار کیے جانے کے بعد وسطی امریکی ریاستوں نے ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سیلاب کے حوالے سے ناسا کی طرف سے توقع کی جا رہی ہے کہ یہ حالیہ دور کا سب سے زیادہ تباہ کن موسمی واقعات میں سے ایک ہوگا۔ ناسا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا بدترین واقعہ امریکہ نے 1000 سال میں نہیں دیکھا ہوگا۔ پیشگوئی میں وسطی امریکہ کے کئی علاقوں کے آفت زدہ علاقہ بننے کے امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ پیشگوئی میں کہا جا رہا ہے کہ عام طور پر 4 مہینوں میں ہونے والی بارش 5 دنوں میں ہو جائے گی۔ ماہرین موسمیات اس کو ایک غیر معمولی خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ غزہ میں طویل عرصے تک کام کرنے والے ایمرجنسی میڈیسن کے ڈاکٹر میڈس گلبرٹ کا کہنا ہے کہ الاہلی ہاسپٹل میں حملہ شمالی غزہ میں کسی بھی ایسے شخص کے لیے سزائے موت ہے جسے شدید چوٹ یا صدمہ پہنچا ہو یا سرجری کی ضرورت ہو۔ اسرائیل کے اس دعوے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ حماس ہاسپٹل کو استعمال کر رہی ہے، ڈاکٹر میڈس نے کہا کہ اسرائیلی فوج کبھی بھی ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی کہ فلسطینی ہسپتالوں کو کمانڈ سینٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کس قسم کی بزدل، افسردہ اور مکمل طور پر غیر اخلاقی فوج ہے کہ آدھی رات کو بیمار اور زخمی افراد کے ساتھ ہاسپٹل پر حملہ کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر میڈس گلبرٹ کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اب غزہ میں رہنے کی بجائے جہنم میں رہنا پسند کروں گا، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بہت منظم، بہت سنسنی خیز اور لوگوں کو جینے کی صلاحیت کو کمزور کرنے کا افسوسناک طریقہ ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مظاہرے میں دوستوں 1 لاکھ سے زائد افراد شریک تھے، جبکہ فلسطینی پرچم تھامے شرکاء کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے رفح پر قبضہ کر کے اسے سیکیورٹی زون قرار دے کر علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے اور رفح کو غزہ پٹی سے علیحدہ کر دیا ہے۔ کشمیر میں اودھم پور اور کشتواڑ اضلاع کے جنگلاتی علاقوں کا محاصرہ دوستوں اس وسیع فوجی آپریشن کا حصہ ہے جو 24 مارچ کو عسکریت پسندوں کی فائرنگ میں 4 فورسز اہلکاروں کی ہلاکت کے فوراً بعد شروع ہوا تھا۔ تازہ جھڑپوں میں صرف ایک دن پہلے انڈین وزیر داخلہ، فوجی سربراہ اور انٹیلیجنس بیورو IB اور متعدد دیگر خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں نے جموں اینڈ سری نگر میں جائزہ اجلاسوں کے دوران سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا تھا۔ تازہ جھڑپیں جموں کے ہی اودھم پور اور کشتواڑ علاقے کے دور دراز اور جنگلاتی علاقوں میں منگل کی شب اس وقت شروع ہوئی جب جاری آپریشن کے دوران فوج اور پولیس کو اودھم پور کے جوفر اور کشتواڑ کے نائت گام علاقوں میں عسکریت پسندوں کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاع ملی۔ اودھم پور کے ASP کا کہنا ہے کہ آپریشن جاری ہے، تاہم دشوار گزار پہاڑیوں اور دریا کی وجہ سے آپریشن میں وقت لگ سکتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جھڑپ تو نائت گام میں بہت دور جنگل میں ہو رہی ہے، تاہم بستی میں بھی مکانوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ انڈیا کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2021 سے انہی علاقوں میں مختلف مسلح حملوں کے دوران 51 فورسز اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ جموں پولیس کا کہنا ہے کہ آپریشن کی جگہ فضائی معائنے کے لیے ہمیشہ کی طرح فوج نے ایک ڈرون جائے وقوع کی طرف اڑایا جو ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے جموں ایئرپورٹ کے ایک ٹاور سے ٹکرا کر کریش ہو گیا۔ یہ ڈرون اسرائیلی ساخت کا ہیرون MK2 ہے جو آپریشن کی خاطر اسرائیل سے خریدا گیا تھا۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے اچانک پونچھ اور راجوری جموں کے دوسرے علاقوں میں مسلح حملوں میں تیزی آ گئی۔ سن 2019 کے بعد کشمیر میں سیکیورٹی سسٹم کو بے مثال بے حد سخت کر دیا گیا تھا۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ عسکریت پسند جموں کے پہاڑی اور جنگلاتی علاقوں کی طرف منتقل ہو گئے، جہاں فوجی کارروائیاں بہت مشکل ہیں۔ وہاں پہاڑ گنے، جنگل، ندی نالے اور لاتعداد غاریں ہیں۔ بیشتر علاقوں میں موبائل نیٹ ورک بھی نہیں ہے۔ جب تک فوجی کم جائے وقوع تک پہنچتی ہے، تب تک عسکریت پسند کئی کلومیٹر دور نکل جاتے ہیں اور کئی کارروائیاں کر چکے ہوتے ہیں۔ وہاں جانے سے انڈین فوج بھی ڈر رہی ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں اکثر حملوں میں عسکریت پسند یہاں نکل آتے ہیں۔ ان خطوں میں اکثر موسم خراب رہتا ہے اور سڑکوں کی حالت اس قدر خراب ہے کہ آدھے گھنٹے کا سفر 3 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے۔ حالانکہ رجوری اور پونچھ کا خطہ ڈوڈا، کشتواڑ، کٹھوعہ، ادھم پور اور ریاسی کے درمیان سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آج جہاں آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہاڑی دروں سے ہوتا ہوا کشمیر کے کرناگ سے جا ملتا ہے۔ سن 1947 میں دوستو پاکستانی قبائلی علاقوں کے مسلح حملہ آور ہوں یا سن 1965 میں میجر جنرل اختر حسین ملک کا آپریشن جبرالٹر، جموں کے علاقے خاص طور پر پونچھ، رجوری ہمیشہ پاکستان کے لیے اہم رہے ہیں۔ سن 2001 میں امریکہ کے جڑواں ٹاور پر حملے کے بعد کشمیر میں عسکریت پسندی کا دوستو زور کم پڑ گیا تھا، لیکن 14 مئی 2002 کے روز جموں ہائی وے پر کالو چک کے مقام پر ایک فوجی چھونی کے فیملی کوارٹر پر مسلح عسکریت پسندوں کے حملے میں 30 فوجی مارے گئے تھے۔ کشمیر میں دوستو مسلح عسکریت پسندوں کو جموں کے جنگلاتی علاقوں میں صرف پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کی وجہ سے ہی کامیابی نہیں ملتی، بلکہ رجوری، پونچھ اور ڈوڈا خطے کے بعض علاقوں میں مقامی لوگوں کے ساتھ یہ لوگ نسلی، ثقافتی اور مذہبی ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ اکثر کے تو یہاں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، وہ ایک ہی زبان بولتے ہیں، رہن سہن بھی ایک جیسا ہے، اس لیے پونچھ اور رجوری پاکستانی زیر انتظام کشمیر کا ایک ایکسٹینشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ انہیں مقامی آبادی سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یاد رہے دوستوں کہ پاکستان نے ماضی میں اب بھی کئی بار در اندازی کے الزامات کو تردید کی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ حکومت تو قائم ہو چکی ہے، لیکن سیکیورٹی معاملات سے حکومت کو الگ کیا گیا ہے، ہمیں الگ کیا گیا ہے۔ سول حکومت نئی دہلی اور کشمیر کے درمیان ایک بفر کا کام کرتی رہی ہے، آپ ریموٹ کنٹرول سے سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی پالیسی ایسے افسران ترتیب دے رہے ہیں جو کشمیر کے جغرافیہ سے بھی واقف نہیں ہیں۔ دوستو یہ بات بھی یاد رہے کہ 1947 اور 1965 میں رجوری پونچھ میں برپا ہوئی عسکریت پسندی کو دیکھتے ہوئے سن 1976 میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اسی خطے میں ایک گجر کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد گجر آبادی کو شیڈول ٹرائب کا درجہ دے کر نوکریوں میں جگہ دے دی گئی تھی۔ کشمیر کے اکثر مورخین کہتے ہیں کہ اس اقدام کا مقصد گجر آبادی کو سیکولرائز کرنا تھا تاکہ وہ مستقبل میں کسی امکانی خطرے کے وقت انڈین افواج کے مخالف نہیں بلکہ معاون ہو۔ اس کے بعد دوستو گجر آبادی میں سے اکثر نے فوج کا بھی ساتھ دیا۔ گجروں کو بی جے پی حکومت کے تازہ اعلان سے ناراض کیا گیا ہے۔ اس اعلان میں گجروں کو حاصل ریزرویشن کا دائرہ اونچی ذات کا اور نسبتاً بہتر معاشی حالات رکھنے والے پہاڑی نسلی گروپ تک بڑھایا گیا۔ اس کے علاوہ دوستو گزشتہ سال رجوری میں ایک فوجی آپریشن کے دوران 3 گجر نوجوانوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا، لیکن حراست کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ کشمیری حکومت کا کہنا ہے کہ جنگل وار فیئر فوجیوں کی تعداد بڑھانے سے نہیں جیتا جا سکتا، اس کے لیے لوگوں کو ناراض کرنے کی پالیسی ترک کرنا ہوگی۔ بہرحال دوستو مختصر یہ ہے کہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں، کشمیر آزاد ہی ہوگا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔